اسکاٹ لینڈ کا بادشاہ کنگ ڈنکن ہے۔ اچھا انسان ہے مگر اس کے خلاف بغاوتیں ہو رہی ہیں۔ میکبیتھ کنگ ڈنکن کا جنرل بھی ہے اور رشتہ دار بھی۔ اس نے اس مشکل وقت میں ہمت سے کام لیا اور ایک طرف باغی میک ڈونلڈ کو اور دوسری طرف ناروے کی افواج کو شکست دی۔ بادشاہ کو میکبیتھ کی بہادری اور تھین آف کارڈر کی سازش کا علم ہوا تو تھین آف کارڈر کے لیے موت کا حکم دیا اور میکبیتھ کو تھین آف کارڈر کا اعزاز بخشا۔ میکبیتھ کارڈر کا نواب۔ میکبیتھ اس اعزاز کے ملنے سے بے خبر اپنے بہادر ساتھی، دوست اور جنرل بینکوو کے ساتھ بادشاہ سے ملنے جا رہا ہے۔ 3 چڑیلیں۔ تم کہاں تھے؟ میں خنزیروں کو مار رہی تھی۔ میں اس اللہ کے جہاز کو ڈبونے کا سوچ رہی ہوں جس سے میں نے اخروٹ مانگے تو مجھے دھتکار دیا۔ چوہا بن کر جہاز میں جاؤں گی اور اسے غرق کروں گی۔ میں تمہاری مدد کروں گی، میں تمہاری مددگار ہوں گی۔ ہم تینوں کے 3 پھیرے یعنی 9 مکمل ہوئے۔ اب کوئی بات نہیں کرنی، ہمارا جادو مکمل اور میکبیتھ آ گیا۔ بینکوو۔ اوہو، یہ کیا چیز ہے؟ کسی دوسری دنیا کی مخلوق لگتی ہیں۔ عورتیں مگر داڑھی کے ساتھ، کیسے عجیب لباس اور جسم کس قدر کمزور۔ میکبیتھ، بتاؤ تم کیا چیز ہو؟ مبارک ہو کلیمز کے نواب، مبارک ہو۔ مبارک ہو کارڈر کے نواب، مبارک ہو۔ مبارک ہو مستقبل کے بادشاہ، اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ، مبارک ہو۔ بینکوو، میرے دوست کے لیے اچھی خبریں دینے کا شکریہ، مگر میرے لیے بھی کچھ کہو، کوئی خوشخبری۔ تمہیں بھی مبارک ہو، میری طرف سے بھی مبارک ہو، مبارک ہو۔ تم میکبیتھ سے نیچے مگر اونچے۔ میکبیتھ کی قسمت تم سے اچھی ہے مگر تم مجھ سے زیادہ قسمت والے ہو۔ نہ تم بادشاہ نہ بنو گے مگر تمہارے بچوں کے حصے میں بادشاہت ہے۔ تمہارے بچوں کے حصے میں بادشاہت ہے۔ ہماری طرف سے دونوں کو خوش نصیبی مبارک، ہماری طرف سے دونوں کو خوش نصیبی مبارک۔ میکبیتھ، ہاں میں کلیمز کا نواب ہوں، مگر کارڈر کا نواب کیسے بن گیا؟ بادشاہ اور میں، اور تم ہو کون؟ بینکوو، ارے یہ کیا، یہ کہاں غائب ہو گئیں؟ میکبیتھ، کہیں یہ ہمارا وہم تو نہ تھا؟ اگر حقیقت تھی تو کاش کچھ اور بتاتی۔ تمہارے بچے بادشاہ بنیں گے بینکوو، اور آپ بادشاہ سلامت۔ وہ کارڈر کے نواب بننے کے بارے میں بھی کہہ رہی تھیں۔ اسکاٹ لینڈ کے 2 امراء راس اور اینگس آتے ہیں اور میکبیتھ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کو آپ کی بہادری کی اطلاع ملی، انہوں نے آپ کو کارڈر کے نواب کا لقب عطا فرمایا ہے اور آپ کو یاد فرمایا ہے۔ میکبیتھ، ایسی شاندار خبر دینے کا شکریہ،
پھر اپنے آپ سے چڑیلوں کی کہی ہوئی 2 باتیں سچ ثابت ہو گئیں، تو کیا اب میں بادشاہ بھی بنوں گا؟ مگر میں ڈر کیوں رہا ہوں؟ شاید یہ سوچ کر کہ بادشاہ بننے کے لیے مجھے لوگوں کو راستے سے ہٹانا پڑے۔ خیر دیکھتے ہیں وقت کیا فیصلہ کرتا ہے۔ میکبیتھ اور بینکوو بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو اس نے ان کی بہادری کی تعریف کی اور اعلان کیا کہ میرا بیٹا میلکم میرے بعد بادشاہ بنے گا۔ میکبیتھ سوچ رہا ہے کہ بادشاہ تو اپنے بیٹے کو اپنے بعد بادشاہت عطا کر رہا ہے، اور چڑیلیں بجھے بادشاہ کہہ رہی تھیں، یعنی مجھے بادشاہ بننے کے لیے بادشاہ کے بیٹے پرنس آف کمبرلینڈ کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ بادشاہ میکبیتھ کی ان سوچوں سے بے خبر اسے شاباش دے رہا ہے اور اعلان کیا کہ وہ میکبیتھ کے قلعے میں خود بطور مہمان جائے گا اور میکبیتھ کو میزبانی کا موقع دے گا۔ میکبیتھ، آپ کی آمد میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ مجھے اجازت دیں کہ قلعے میں جا کر اپنی بیوی کو آپ کے آنے کی اطلاع دوں اور آپ کے شایان شان استقبال کا اہتمام کروں۔ بادشاہ سلامت۔ بادشاہ نے بخوشی اس بات کی اجازت دے دی۔ میکبیتھ نے بیوی کو خط لکھا، اسے چڑیلوں اور ان کی کہی ہوئی باتوں کے بارے میں بتایا تو خط پڑھ کر وہ اپنے آپ سے کہنے لگی، تم بادشاہ بن سکتے ہو مگر نہایت شریف اور سادہ انسان ہو۔ سازش کرنا تو تمہیں آتا ہی نہیں، تو وہ آسان راستہ جو تمہیں بادشاہ بنا سکتا ہے اس بارے میں بھی نہ سوچو گے، مگر میں تمہیں راستہ دکھاؤں گی اور ہمت پیدا کروں گی، اور تم اور تمہاری بادشاہت کے درمیان جو مشکلات آئیں گی انہیں ختم کرنے کا طریقہ بتاؤں گی۔ میکبیتھ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اسے اطلاع ملتی ہے کہ بادشاہ وہاں رات گزارنے آ رہا ہے تو اس نے سوچ لیا کہ یہ بادشاہ کی آخری رات ہوگی۔ اے شیطانی طاقتو، میرے اندر سے رحم ختم کر دو اور ایسی ہمت دو کہ کوئی ڈنکن کے جسم میں چاقو پیوست ہونے سے نہ روک سکے۔ میکبیتھ، تم آ گئے۔ گلیمس کے نواب، کارڈر کے نواب اور مستقبل کے بادشاہ، آج بادشاہ کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ اس کا بہترین طریقے سے استقبال کرو۔ اس مہکتے خوبصورت پھول کی طرح دکھائی دو جس کے اندر خوفناک سانپ موجود ہوتا ہے۔ کل صبح بادشاہت ہماری ہوگی۔ بادشاہ اپنے دونوں بیٹوں میلکم اور ڈونلڈین اور دیگر امراء کے ساتھ وہاں آتا ہے۔ اس کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے جس کے لیے بادشاہ لیڈی میکبیتھ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد میکبیتھ اکیلے میں لیڈی میکبیتھ سے کہتا ہے کہ بادشاہ اچھا انسان ہے، اسے قتل نہیں کرنا چاہیے، وہ میرا رشتہ دار بھی ہے اور اس وقت میرا مہمان بھی۔ وہ انصاف پسند بادشاہ ہے، دوسرے ایسا نہ ہو کہ قتل کا بدلہ اس دنیا میں ہی ہمیں مل جائے۔ لیڈی میکبیتھ، وہ بزدل ہوتے ہیں جو ایک چیز کو حاصل کرنے کی طاقت کے باوجود ہمت نہیں رکھتے کہ اسے حاصل کریں، اور پھر خواہش کے باوجود اس چیز کو حاصل نہیں کر پاتے۔ تمہاری باتیں تو اعلیٰ ہوتی ہیں میکبیتھ، مگر عملی جامہ پہنانے کا حوصلہ تم میں نہیں۔ جب موقع نہ تھا تو تم خواہش رکھتے تھے، اب موقع مل گیا تو قدم ڈگمگا اٹھے۔ اگر میرا بچہ دودھ پی رہا ہوتا تو اس کی محبت کے باوجود بھی اگر میں مارنے کا ارادہ کر لیتی تو اس معصوم کی محبت کو ایک طرف رکھ کر یہ کام کر گزرتی۔ تھکا ہوا کنگ ڈنکن بستر پر گہری نیند سو رہا ہے۔
تو اسے قتل کرو اور الزام اس کی حفاظت پر مامور ملازموں پر لگا دو۔ انہی کے خنجر سے بادشاہ کو قتل کرو اور پھر ایسا ماتم کرو کہ شک تم پر نہ جائے۔ بادشاہ نے لیڈی میکبیتھ کو شاندار ہیرا تحفے کے طور پر بھجوایا اور دوسرے ملازمین کو بھی تحفے دیے۔ بینکو نے میکبیتھ سے کہا کہ اس نے گزشتہ رات انہی چڑیلوں کو خواب میں دوبارہ دیکھا، جس کے جواب میں میکبیتھ نے کہا کہ اس وقت چڑیلوں کی باتیں غیر مناسب ہیں، پھر کسی وقت ان کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ بینکو کے جانے کے بعد میکبیتھ کو ہوا میں تیرتا ہوا ایک خنجر نظر آتا ہے جو کنگ ڈنکن کی خوابگاہ کی طرف جا رہا ہے۔ تم میرا خیال ہو یا حقیقت؟ صرف آنکھیں تمہیں دیکھ سکتی ہیں، باقی حواس کی پہنچ میں تم نہیں ہو۔ تم پر خون بھی لگا ہوا ہے۔ کیا یہ میری سوچ کی پیداوار ہے؟ اے زمین، نہ کچھ بول اور نہ ہی سن، تاکہ خاموشی سے میں اپنا کام کر گزروں۔ ملازموں کو لیڈی میکبیتھ نے نشے والی شراب سے بے ہوش کر دیا ہے، مگر اسی شراب سے اس کے حوصلے بلند تر ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ ڈنکن مجھے اپنے باپ کی طرح لگتا ہے، ورنہ وہ میرے ہاتھوں قتل ہوتا۔ میکبیتھ قتل کر کے وہاں آتا ہے، خنجر اس کے ساتھ ہے جس پر خون لگا ہوا ہے۔ لیڈی میکبیتھ نے کہا کہ خنجر وہاں پھینک دینا چاہیے تھا۔ نہیں، میں وہاں دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، یہ بجھے دو، میں وہاں جاتی ہوں۔ میکبیتھ: جس وقت میں قتل کر رہا تھا میں نے آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے مرڈر۔ پھر ایک نے کہا خدا ہماری حفاظت کرے، دوسرا بولا آمین، اور اب دوسری آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ لگتا ہے کہ تمام جہانوں کے سمندر کے پانی بھی میرے ہاتھوں کا یہ خون صاف نہیں کر سکیں گے۔ دو جنرل لینکس اور میکڈف باہر کا دروازہ بجاتے ہیں۔ اندر آنے کے بعد بادشاہ کا پوچھتے ہیں۔ میکڈف بادشاہ کے کمرے میں جاتا ہے اور چیختا ہے، ہارر ہارر ہارر، بادشاہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ چیخوں سے سب جاگ جاتے ہیں۔ میکبیتھ اور لیڈی میکبیتھ بھی مصنوعی گھبراہٹ کا اظہار کر رہے ہیں۔ بینکو کہہ رہا ہے کہ جس نے یہ کیا ہے اسے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ڈنکن کے دونوں بیٹوں ڈونلڈ بین اور میلکم کو علم ہے کہ ان کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہے۔ میلکم انگلینڈ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور ڈونلڈ بین آئرلینڈ کی سمت جاتا ہے۔ بادشاہ کو دفنایا جا رہا ہے۔ اس کے بیٹوں کے فرار ہونے کی وجہ سے باپ کے قتل کا شک ان پر کیا جا رہا ہے، جبکہ میکبیتھ کو بادشاہ بنایا جا رہا ہے۔ بینکو اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ چڑیلوں نے جو کچھ کہا سچ ثابت ہوا، مگر لگتا ہے کہ میکبیتھ نے تخت کے حصول کے لیے خود بادشاہ کا قتل کیا ہے۔ مگر چڑیلیں تو کہہ رہی تھیں کہ میری اولاد بادشاہ بنے گی۔ ان سوچوں کو ذہن میں چھپائے ہوئے وہ میکبیتھ کو بادشاہ بننے کی مبارکباد دیتا ہے۔ میکبیتھ اس کی تعریفیں کرتا ہے، مگر دل میں سوچ رہا ہے کہ یہ بہت بہادر ہے، اور مجھے اس سے اسی طرح کے احساس پیدا ہوتے ہیں جو مارک اینٹنی کو جولیس سیزر سے ہوتے تھے۔ اگر چڑیلوں کی باتیں درست تھیں تو اس کی اولاد بادشاہ بنے گی۔ ڈنکن جیسے اچھے اور نیک بادشاہ کو قتل تو میں کروں اور یہ گناہ اپنے سر لوں، اور بادشاہ میری اولاد کے بجائے اس کی اولاد بنے۔ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ میں نے بینکو کو قتل کرنے کے لیے آدمی بلا لیے ہیں۔ ملازم ان قاتلوں کو لاتا ہے۔ میکبیتھ ان سے کہتا ہے، بینکو کی وجہ سے تمہیں مصیبتیں اٹھانا پڑی، اب اس سے راستے سے ہٹا دو۔
ہاں ہمارے اوپر بہت ظلم ہوا ہے، ہم اس کا بدلہ لیں گے اور بینکو کو مار ڈالیں گے، اس کے بیٹے فلینس کا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا۔ میکبتھ لیڈی میکبتھ سے کہتا ہے کہ ڈنکن مرنے کے بعد قبر میں آرام کر رہا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں، مگر ہم تکلیف میں ہیں۔ ایک وجہ بینکو اور اس کی اولاد ہے۔ قاتل بینکو کا چھپ کر انتظار کرتے ہیں، اس پر حملہ کرتے ہیں، بینکو مارا جاتا ہے، مگر اس کا بیٹا فلینس بچ کر نکل جاتا ہے۔ میکبتھ دعوت میں شریک ہے، قاتل وہاں آ کر بتاتے ہیں کہ بینکو مارا گیا جبکہ اس کا بچہ بچ نکلا۔ دعوت میں تمام مہمانوں کی موجودگی میں میکبتھ کو ایک کرسی میں بینکو بیٹھا نظر آیا۔ میں نے تمہیں قتل نہیں کیا، کس نے قتل کیا ہے اسے؟ تمام مہمان حیران ہیں۔ لیڈی میکبتھ، کبھی کبھی ان کی ایسی حالت ہو جاتی ہے، ابھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میکبتھ لیڈی میکبتھ کے سمجھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر پھر بینکو کے بھوت سے کہتا ہے کہ میں تم سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ بھوت چلا جاتا ہے مگر پھر آتا ہے اور میکبتھ چیختا ہے، بھوت سے باتیں کرتا ہے۔ مہمان حیران ہیں۔ لیڈی میکبتھ ان سب کو رخصت کرتی ہے کہ میکبتھ کی طبیعت خراب ہے۔ میکبتھ پریشان ہے، اپنے ذہن میں سوچ رہا ہے کہ میکڈف نے وہاں آنے سے انکار کر دیا ہے، دوسرے لوگ بھی دشمن ہو سکتے ہیں، سب پر نظر رکھنے کے لیے لوگ مقرر کروں گا، ان کی جاسوسی کرواؤں گا، چڑیلوں سے مشورہ لوں گا۔ ایک قتل کر چکا ہوں، اب واپسی کی گنجائش نہیں، ہر قیمت پر بادشاہت پر گرفت رکھوں گا۔ ہیکٹی چڑیلوں سے سخت ناراض ہے کیونکہ وہ جادو میں سب سے آگے ہے، جبکہ ان چڑیلوں نے اس کی اجازت کے بغیر میکبتھ کو قتل کی راہ پر لگایا، مگر وہ پھر آئے گا اپنے مستقبل کے بارے میں معلوم کرنے۔ جو غلطی تم نے مجھے شامل کر کے نہ دی اس کی تلافی کرنے کا وقت قریب ہے۔ جادو کے ہتھیار اور سامان کے ساتھ آنا، میں بھی جاتی ہوں کہ کچھ تباہیاں پھیلاؤں اور اس میکبتھ کو ایسی راہ پر لگاؤں کہ وہ ضرورت سے زیادہ غرور میں مبتلا ہو کر فیصلے کرے اور اپنا بیڑا غرق خود اپنے ہاتھوں کرے۔ مجھے بلایا جا رہا ہے، میں چلی۔ ہم بھی چلتی ہیں، ہم بھی چلتے ہیں۔ لینکس اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ کنگ ڈنکن کو میکبتھ نے بادشاہ بننے کے لیے قتل کیا۔ بینکو کنگ ڈنکن کا وفادار تھا، وہ بھی مار دیا گیا اور موت کا ذمہ دار ان کی اولاد کو ٹھہرایا جا رہا ہے، مگر احتیاط کی ضرورت ہے۔ میکڈف سچا انسان ہے اور دنیا کے سامنے یہ باتیں کہہ ڈالیں تو میکبتھ اس کا بھی دشمن بن بیٹھا ہے۔ دوسرا معزز شخص یہ جواب دیتا ہے کہ آپ درست کہہ رہے ہیں، کنگ ڈنکن کا بیٹا انگلینڈ میں ہے اور اسے ایسی عزت دی جا رہی ہے جیسے وہ خود بادشاہ ہو۔ میکڈف نے انگلینڈ کے بادشاہ کو میکبتھ کے خلاف جنگ کی دعوت دی۔ میکبتھ کو یہ بات معلوم ہے اور وہ شدید غصے میں ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ ڈنکن کی اولاد یعنی حقیقی وارث ہی بادشاہ بنے۔ میکڈف بہادر انسان ہے اور میکبتھ سے ملنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔
میکبیتھ وہاں آتا ہے۔ مجھے جواب دو، میرے مستقبل کے بارے میں بتاؤ، چاہے جواب کتنے ہی خراب ہوں، چاہے ان کے جواب کے لیے تمہیں کوئی عمل بھی کرنا پڑے، کرو۔ چڑیلیں ایک ساتھ بولتی ہیں، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، اپنا جادو دکھا جاؤ۔ میں جاننا چاہتا ہوں۔ نہ بول میکبیتھ، تیرے دل کا حال یہ جانتا ہے۔ میکبیتھ، 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 میکڈف تمہارے خلاف ہے۔ ہاں شکریہ، میں جانتا تھا میکڈف میرے خلاف ہے۔ ایسا بچہ کسی ماں نے پیدا نہیں کیا جو تمہارا مقابلہ کر سکے۔ نہ ڈرو کسی انسان سے، بہادری سے خون بہاؤ۔ میکبیتھ، یعنی مجھے کسی انسان سے خطرہ نہیں، تو میکڈف کو کیوں مرواؤں؟ مگر مارنا ضروری ہے تاکہ خوف ختم ہو۔ تجھے کسی سے کیوں خوف، جب تک جنگل چل کر تجھ تک نہیں آتا، تجھے شکست نہ ہوگی۔ تو شیر کی طرح بہادری سے لڑ۔ میکبیتھ، شاندار، ہر چیز میرے حق میں جاتی ہے۔ کسی عورت کا پیدا کردہ بچہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جنگل کس طرح حرکت کر سکتا ہے؟ ہاں مگر چڑیلو، یہ بتاؤ کہ کیا بینکو کی نسل بادشاہ بنے گی؟ سب چڑیلیں ایک ساتھ، نہ پوچھو، نہ پوچھو، نہ پوچھو، نہ پوچھو، نہ پوچھو۔ میکبیتھ بتاؤ، مجھے بتاؤ۔ ٹھیک ہے آ جاؤ، ٹھیک ہے آ جاؤ، ٹھیک ہے آ جاؤ۔ میکبیتھ، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، بینکو کی 8 نسلیں بادشاہ بنیں گی۔ یہ سائے تو بینکو کی اولاد کے ہیں جو تاج پہنے ہوئے ہیں۔ بینکو، منحوس بینکو، مجھ پر نہ ہنسو۔ چڑیلیں غائب ہو جاتی ہیں۔ لینکس، اندر آ جاؤ۔ چڑیلیں کہاں گئیں؟ کون سی چڑیلیں جناب؟ مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ جناب، پیغام آیا ہے، میکڈف ملک سے بھاگ گیا ہے۔ میکبیتھ، ہاں مجھے یہی ڈر تھا، مگر اس کی بیوی بچے مار دیے جائیں۔ قاتل میکڈف کے گھر پہنچتے ہیں اور وہاں موجود سب لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ میکڈف انگلینڈ میں کنگ ڈنکن کے بیٹے میلکم کے پاس پہنچ چکا ہے اور خواہش ہے کہ جلد از جلد میکبیتھ پر حملہ کر کے ملک حاصل کیا جائے، مگر شریف میلکم کہہ رہا ہے کہ ہر شخص وقت پڑنے پر میکبیتھ بن جاتا ہے۔ اگر مجھے بھی بادشاہت ملی تو وہ کون سی خرابی ہوگی جو مجھ میں نہ ہوگی، بلکہ شاید میں میکبیتھ سے بھی زیادہ برا حکمران ثابت ہوں۔ میکڈف، اے بد نصیب اسکاٹ لینڈ، ایک طرف ایک قاتل بادشاہ تمہارے اوپر مسلط ہے، ایک ایماندار بادشاہ کو قتل کرنے والا ظالم شخص، اور جسے بادشاہت کا جائز حق حاصل ہے، وہ اپنی خامیوں کا اقرار کرتا ہے اور اس برے وقت میں بھی اپنے آپ کو اچھا حکمران ثابت کرنے کا وعدہ کرنے سے گریزاں ہے۔ میلکم، نہیں میکڈف، میں تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ میں سچ سے محبت کرتا ہوں اور نیکی کی راہ پر چلنا میرا مقصد حیات ہے۔ ہم اب اپنے ملک پر فتح حاصل کر کے عوام کی خدمت کریں گے۔ روس وہاں آتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمام ملک میں ماتم ہے اور ایک شخص جشن منا رہا ہے۔
پہلے وہ میکڈف کو نہیں بتاتا کہ اس کے گھر والے بے دردی سے قتل کر دیے گئے ہیں، پھر بتا ہی دیتا ہے۔ میکڈف: میرے بچوں اور بیوی کا کیا قصور تھا؟ میکبیتھ: میں ابھی تم تک آنا چاہتا ہوں تاکہ تم سے اپنے خون کا بدلہ لے سکوں۔ لیڈی میکبیتھ عجیب و غریب حرکات کر رہی ہے، سوتے ہوئے چلنے لگتی ہے، اسی حالت میں اپنے آپ سے باتیں کرتی ہے۔ ڈاکٹر اس کی نگرانی کر رہا ہے تاکہ مرض کی نوعیت جان سکے۔ پھر لیڈی میکبیتھ ایک بار پھر سوتے ہوئے چلتی ہے۔ میں بار بار صاف کرتی ہوں مگر یہ خون کے دھبے صاف نہیں ہوتے۔ ذلیل دھبو، دفع ہو جاؤ۔ آپ تو سولجر ہیں میکبیتھ، تو کسی کی زندگی لینا کیا بڑی بات ہے کہ خوفزدہ ہیں۔ خوفزدہ نہ ہوں، ہم اتنے مضبوط ہیں کہ لوگ اس قتل سے آگاہ ہو بھی جائیں تو کوئی کچھ نہ کر سکے گا۔ اوہو، اتنا بوڑھا بادشاہ مگر اتنا زیادہ خون، مگر یہ دھبے، دنیا کی تمام خوشبوئیں اس بدبو کو ختم نہیں کر سکتی۔ میرے شوہر میکبیتھ بینکوو سے نہ ڈرو، وہ تو مر چکا ہے، زمین میں دفن مردے سے کیوں ڈرتے ہو؟ ڈاکٹر اور وہ عورت جو لیڈی میکبیتھ کی نگرانی کر رہے تھے جان چکے تھے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اصل میں لیڈی کو گناہ بخشوانے کی ضرورت ہے، میرے علاج سے زیادہ۔ یہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش بھی کر سکتی ہیں۔ انگلینڈ کی فوج میکبیتھ سے جنگ کے لیے آ رہی ہے۔ لوگ جان چکے ہیں کہ میکبیتھ ہی اصل قاتل ہے، اور اب گناہوں سے پریشان اور وحشت زدہ انسان ہے جس سے بھوت نظر آ رہے ہیں۔ جبکہ میکبیتھ کو بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ جنگ کے لیے فوجیں آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھی بھی میلکم کی فوجوں سے مل رہے ہیں، مگر وہ پریشان نہیں، کیونکہ چڑیلوں کی بات پر یقین ہے کہ عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو میکبیتھ کو مار سکے، اور جب تک جنگل چل کر نہیں آئے گا اسے کچھ نہیں ہوگا۔ مگر در حقیقت وہ خود بھی پریشان تھا۔ ایک طرف اطلاعات مل رہی تھی کہ 10,000 کی افواج شکست دینے کے لیے آ رہی ہے، اپنے ساتھی بھی ساتھ چھوڑ رہے تھے، دوسری طرف بیوی کی حالت خراب تھی۔ میلکم انگلینڈ کی فوج اور اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ میکبیتھ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ جنگل کے درختوں کی شاخیں کاٹ کر اپنے آگے کر لی جائیں تاکہ آگے چلتے ہوئے تعداد کا علم نہ ہو سکے۔ اسے فتح کا یقین تھا، کیونکہ جو لوگ میکبیتھ کے ساتھ تھے اس کے ڈر کی وجہ سے تھے، ورنہ کوئی بھی اس سے محبت نہ کرتا تھا۔ جبکہ میکبیتھ نے فیصلہ کیا تھا کہ قلعے کے اندر رہ کر دشمن کو باہر انتظار کروائے گا، حتیٰ کہ وہ بھوک پیاس سے نڈھال ہو کر شکست مان لیں گے۔ پھر خبر ملتی ہے کہ لیڈی میکبیتھ مر گئی ہے۔ ہاں، معلوم تھا کہ مرنے والی ہے، کب یہ معلوم نہ تھا۔ ایک وقت وہ تھا جب یہ خبر میرے لیے بہت اہم ہوتی، مگر قتل جیسا کام کرنے کے بعد کسی چیز کا خوف نہیں، کسی شے کی پرواہ نہیں۔ کاش تم چند دن بعد مرتی، یہ تو جنگ کا وقت ہے۔ زندگی کا یہی انجام تو ہوتا ہے، ہم آتے ہیں، اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ٹمارو اینڈ ٹمارو اینڈ ٹمارو،
कितनी आहिस्तगी से एक दिन दूसरे दिन तक घिसटता हुआ जाता है, फिर आखिरी हिस्से तक पहुंचता है। हम मुड़कर देखते हैं तो मालूम होता है कि तमाम दिन कब्र तक के सफ़र के लिए तय किए थे। ए चिरागे सहरी, अपने आप को बुझा दो। जिंदगी क्या है? सिर्फ एक चलता फिरता साया। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, जंगल किले की तरफ आ रहा है। बकवास ना करो, अगर झूठ बोलूं तो कत्ल कर दें। सच यही है, जंगल चल रहा है और मीलों आगे निकलकर किले की तरफ आ गया है। अगर ये सच है तो फिर भी कोई परवाह नहीं। मतलब अगर यही है तो मुझे भी जिंदगी की परवाह नहीं। अब किले में मैसूर नहीं रहूंगा, बल्कि बाहर जाकर दुश्मनों से मुकाबला करूंगा। दुनिया बर्बाद होती है तो मुझे इसमें खुशी होगी। ऐलाने जंग कर दो। दोनों तरफ की फौजें जंग के लिए तैयार हैं। मैकडफ मैकबेथ से मिलने का ख्वाहिशमंद है ताकि अपने बीवी बच्चों के कत्ल का बदला ले सके। मैकबेथ के कुछ फौजियों ने हथियार डाल दिए। कुछ मुकाबला कर रहे हैं मगर उनमें हौसला नहीं। मैकडफ मैकबेथ को ललकारता है तो जवाब आता है, मुझे ऐसा कोई भी नहीं मार सकता जिसे माँ ने पैदा किया हो। मुझे पहले ही अफसोस है कि तुम्हारे बीवी बच्चे मेरे हाथों कत्ल हुए। अब मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरे हाथों कत्ल हो। मैकडफ जवाब देता है, मैं ही वो शख्स हूँ जिसे माँ ने पैदा नहीं किया बल्कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के जरिए पेट से निकाला। और मैं ही वो शख्स हूँ जो तुम जैसे गंद को दुनिया से साफ करेगा। मैकबेथ, ए बेईमान चुड़ैलो, तुमने मुझे धोखा दिया और मैं फरेब में मारा गया। जंगल भी जलकर यहाँ तक आ गया और वो शख्स भी मिल गया जिसे माँ ने पैदा नहीं किया। मगर हार मान कर कैदी बनकर जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है कि किस्मत आजमाई जाए। मैकबेथ और मैकडफ में लड़ाई होती है। मैकबेथ कत्ल कर दिया जाता है। जंग खत्म हो चुकी है। मैकडफ के पास मैकबेथ का सर है। मैल्कम को स्कॉटलैंड की बादशाहत मुबारक हो। मैल्कम को स्कॉटलैंड की बादशाहत मुबारक हो। मैल्कम को स्कॉटलैंड की बादशाहत मुबारक हो। मैल्कम जवाब देता है, हर नेक और मुखलिस शख्स को उसकी वफादारी का सिला अभी एजाज़ात की शक्ल में दिया जाएगा। जो लोग मुल्क छोड़ चुके हैं उन्हें फौरन इज्जत व एहतराम से वापस लाने का इंतज़ाम किया जाए और मैकबेथ के साजिशी साथियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए।